محترم بزرگ و عزیز دوستو، 2-3 جمعہ سے مسلسل اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اور بھی کچھ باتیں باقی تھیں۔ اس جمعہ ان باتوں کو چھوڑ کر دوسرے موضوع کو اختیار کیا گیا ہے۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ وہ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں وہ حالات کے اعتبار سے اور اب اس وقت میں امت مسلمہ کی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے اس سے متعلق باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایک اچھے اور صالح، صاف اور ستھرے معاشرے کی تعمیر کے لیے، عادات اور اخلاق میں لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہدایتیں دی ہیں، اور احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بے شمار ہدایتیں دی ہیں، جن کی وجہ سے جن کو اپنا کر معاشرے کا ہر فرد اگر ان باتوں کو اپنائے گا اور ان ہدایتوں پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول کی اس رہنمائی کو اپنائے گا، تو پھر وہ معاشرہ ایک اچھا، صاف ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ بنے گا۔ اگر اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایتوں کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ رہنمائی کو اگر نظر انداز کر کے نفس کے تقاضوں کے مطابق، اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق، منمانی کے ساتھ، ماحول کے مطابق اور فیشن پرستی کے ساتھ اگر معاشرے کا ہر فرد زندگی گزارے گا تو پھر وہ معاشرہ ایک اچھا اور صالح معاشرہ نہیں بن سکتا، ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ وہ معاشرہ مختلف برائیوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے ہر فرد کو عادات اور اخلاق میں بہتر بننے کے لیے مختلف ہدایتیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک ہدایت اور ایک عادت ہے شرم و حیا۔ جس معاشرے کے افراد میں شرم اور حیا ہوتی ہے وہ معاشرہ پاکیزہ، صاف ستھرا اور اچھا معاشرہ بنتا ہے، اور جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، حیا کی تمام حدوں کو پار کر دیا جائے اور شرم نام کی کوئی چیز نہ ہو، نوجوان بے حیا ہو جائیں، نوجوان لڑکیاں بے حیا ہو جائیں، مرد عورتوں میں شرم و حیا باقی نہ رہے، تو پھر وہ معاشرہ صاف ستھرا اور پاکیزہ نہیں بن سکتا۔ تو شرم و حیا کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور اسلام نے بڑی فضیلتیں شرم و حیا کے سلسلے میں بیان کی ہیں، اور بڑی تاکید کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو اور تمام انسانوں کو اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شرم و حیا کو اختیار کریں، شرم و حیا کو اختیار کریں، با حیا بننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہاں تک فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اسلام کا ماننے والا ہے
اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں شرم و حیا اگر ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وہ واقعی مسلمان ہے، وہ واقعی اسلام کا ماننے والا ہے۔ اور اگر اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، اگرچہ کہ نام مسلمانوں جیسا ہے، وہ خود بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ خود بھی اسلام کے ماننے والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، اسلام نے شرم و حیا کی تعلیم دی ہے اور اپنے ماننے والوں کو اور پوری انسانیت کو باحیا بننے کی تاکید کی ہے، تاکہ ایک اچھا اور پاکیزہ صاف ستھرا معاشرہ وجود میں آئے۔ لیکن جس معاشرے کے نوجوان بے حیا ہو جائیں، جس معاشرے کے نوجوان لڑکیاں بے حیا ہو جائیں، اور جس معاشرے کے مرد عورتوں میں حیا نام کی کوئی چیز نہ رہے، تو پھر اس معاشرے میں صفائی ستھرائی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اور بے حیا مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، بھلے وہ عبادتوں میں کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، اگر شرم و حیا اس کے اندر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے شرم و حیا کو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو باحیا اور باشرم بنانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مرد ہو کہ عورت ہو، نوجوان ہو کہ بوڑھا ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو باحیا بنائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے حیا کون ہے؟ بے حیا کس کو کہتے ہیں؟ بے حیا سے مراد کیا ہے؟ جب بے حیائی کی اتنی قباحتیں ہیں اور بے حیائی اتنی بری چیز ہے اور بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آخر وہ بے حیائی کو اختیار کرنے والا کون ہے؟ بے حیا کس کو کہتے ہیں؟ تو آج کے ماحول کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ بے حیا اس کو کہتے ہیں جو نامحرم لڑکیوں سے ٹیلی فونک رابطے رکھے، جو نامحرم لڑکیوں سے رابطے رکھے فون کے ذریعے سے، چاہے فون میں گفتگو کرنے اور بات کرنے کے ذریعے سے ہو، یا میسیجز میں چیٹنگ کے ذریعے سے ہو، یا واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے ہو، یا اور دوسرے جو آلات ہیں اس وقت کے، ان کے ذریعے سے اگر کوئی نامحرم عورت سے، نامحرم لڑکی سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بے حیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بے حیا وہ ہے جو نامحرم لڑکیوں کے ساتھ تنہائی کو اختیار کرے، نامحرم لڑکیوں کے ساتھ تنہائی کو اختیار کرے۔ اور اسی طریقے سے بے حیا وہ ہے جو بے حیا اور بازاری عورتوں اور نامحرم لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے۔ اور اسی طریقے سے بے حیا وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنی بہو اور اپنی بیٹیوں کو پورا لباس پہنائے بغیر ننگے منہ وہ گھر کے باہر بازاروں میں لے کر آئے، یہ بھی بے حیا ہے۔ اور بے حیا وہ بھی ہے جو اپنی زبان سے ڈبل میننگ کے جملے، ذو معنی گفتگو اور گندے مذاق کرے، یہ بھی بے حیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگو، اس کی روشنی میں رکھ کر ہر آدمی سوچے، ہر نوجوان غور کرے کہ کیا میں باحیا ہوں یا بے حیا ہوں، میرے اندر حیا ہے یا نہیں ہے، یہ ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ آج دیکھ لیں نوجوان کیسے
بے حیا ہوتے جا رہے ہیں اور روز بروز بے حیائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ اللہ کے غضب کا شکار ہے، اللہ کے غصے کا شکار ہے، اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بے حیائی کی علامتیں میں نے ذکر کی ہیں، ان علامتوں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ ہمارا کتنا بڑا طبقہ وہ ہے جو بے حیا ہے اور کتنا طبقہ وہ ہے جو با حیا ہے۔ ہم خود اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ کتنے نوجوان ہمارے با حیا ہیں اور کتنے نوجوان ہمارے بے حیا ہیں۔ اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے اور تعلیمی اداروں کا بھی قصور ہے اور محلے کے ذمہ داروں اور سرپرستوں کا بھی قصور ہے، سب اس میں مجرم ہیں۔ ماں باپ اس اعتبار سے مجرم ہیں کہ انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی اور بچپن سے اپنی اولاد کو حیا کی تعلیم نہیں دی۔ اگر بچپن سے ان کے اندر شرم و حیا پیدا کی جاتی اور شرم و حیا کی ان کو تعلیم دی جاتی، شرم و حیا کی تاکید کی جاتی، تو وہ بڑا ہونے کے بعد یوں بے حیا نہ ہوتا۔ اور تعلیمی اداروں کا کام صرف یہ نہیں ہے اسکولوں اور کالجوں کا کہ وہ صرف کتابیں پڑھا دیں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی تربیت بھی کریں۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کتابیں خود بے حیائی کی تعلیم دینے والی ہوں تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ہاں تعلیم پانے والوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ مخلوط تعلیم جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو کر پڑھتی ہیں، وہاں کیا بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو تعلیمی ادارے بھی اس اعتبار سے مجرم ہیں۔ اور محلوں میں نوجوان اگر بے حیا ہیں تو محلے کے کچھ سرپرست ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جن کی بات چلتی ہے، جن کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے محلے کی فکر کریں، اپنے نوجوانوں کی فکر کریں، بے حیائی کے ختم کرنے کی کوششیں اور تدبیریں اختیار کریں کہ کس طرح محلے سے بے حیائی ختم ہو، ہمارے محلے کے نوجوان باحیا بنیں۔ اس کے لیے محلے کے سرپرستوں کو فکر کرنا ہے، اس کی تدبیریں سوچنا ہے کہ کیسے ہمارے محلے کے نوجوان باحیا بنیں اور کیسے بے حیائی یہاں سے دور ہو۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، بے حیائی روز بروز عام ہوتی جا رہی ہے اور بے حیائی کو پھیلانے میں بنیادی کردار یہودیوں کا ہے، بنیادی کردار یہودیوں کا ہے۔ وہاں سے انہوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے اور ایسی تدبیریں اختیار کی کہ مسلمان کا ہر نوجوان اور ہر مسلمان بے حیا بنے۔ اس کے لیے محنتیں ہوئی، اس کے لیے کوششیں ہوئی، کتنا مال لگایا گیا، کتنا وقت صرف کیا گیا، کتنی صلاحیتیں اس کے پیچھے لگی اور کتنی زندگیاں اس کے پیچھے خرچ ہوئی، تب جا کر یہ ماحول بے حیائی کا بنا ہے۔ اور دنیا میں ضابطہ ہے اللہ کا کہ دنیا میں کامیابی اور ترقی کے حاصل کرنے کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو کامیابی اور ترقی کے اسباب کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے۔ وہ اسباب کو اختیار کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر شکر ہے، اگر اس کو چائے میں ڈالیں گے تو چائے میٹھی ہو جائے گی، مسلمان ڈالے تو میٹھی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی یہودی اور نصرانی اور کافر مشرک اگر ڈالے تو وہ کھٹی ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی فارمولا ہے؟ شکر تو شکر ہے، جو بھی ڈالے اس کی خاصیت مٹھاس ہے، اس کی فطرت مٹھاس ہے، جو بھی اس کو ڈالے گا چائے میٹھی ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں ترقی اور کامیابی کے جو راز اور جو اسباب اللہ نے طے فرمائے ہیں، ان اسباب کو جو اختیار کرے گا اللہ اسے ترقی دیں گے، اللہ اسے کامیاب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات پھیلائیں گے۔ آج مغرب والے، یورپ والے
یہودی اور نصرانی ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساری باتیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں نے محنت چھوڑ دی، مسلمانوں نے حق کی محنت چھوڑ دی اور اچھائی اور بھلائی کی محنت چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں برائیاں خود بخود غالب آتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، اب جو یہ ویلنٹائن ڈے کا دن آتا ہے 14 فروری کا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سال وہ اتوار ہی کو آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، بے حیائی کا ایک عالمی دن ہے۔ اللہ کا کتنا قہر نازل ہوتا ہوگا، اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا، جس اللہ نے یہ زمین بنائی اس کی زمین پر کھلے عام اس کی نافرمانی کی جائے۔ جس اللہ نے مال دیا ہے وہ مال اسی کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے۔ جس اللہ نے ہاتھ و پیر، آنکھ اور کان دیے ہیں، یہ سارے اعضاء اسی کی نافرمانی میں خرچ کیے جائیں۔ جس اللہ نے ان ہاتھ و پیر میں اور پورے بدن میں طاقت عطا فرمائی ہے، یہ طاقت اللہ ہی کے خلاف استعمال کی جائے۔ جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس جوانی کے دینے والے رب کے خلاف ہی اس جوانی کو استعمال کیا جائے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کوئی فیکٹری ہے یا گھر ہی کو لے لیجئے، بچہ اگر باپ کے خلاف کوئی کام کرے تو باپ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ یہاں رہنا ہے تو میری مان کے چلنا ہے، اگر میرے خلاف کوئی کام ہوگا تو یہ گھر تمہارے لیے قابل نہیں ہے، یہاں تم نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سوچ کر دیکھیں، جس اللہ کی زمین پر ہم رہ رہے ہیں، اس اللہ کی زمین پر اس کی ہزاروں کروڑوں انگنت نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کا کھا کر، اس کا پی کر، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر اس کو ناراض کرنے میں ہم لگائیں اور اللہ یہ کہہ دیں کہ اگر تمہیں یہ کرنا ہے تو میری سرزمین چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ، تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ عیسائیوں کا ایک تہوار تھا، لیکن مسلمان بھی اس میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور ہر بار اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کیسی بے حیائی ہوتی ہے، ناجائز تعلقات کو پروان چڑھانے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ناجائز تعلقات کو برقرار رکھنے کے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہمارا آپس کا تعلق باقی رہے گا، ہم اپنے آپس کے تعلق کو باقی رہیں گے۔ کون سا تعلق ہے؟ کہ اللہ سے محبت کا تعلق ہے، حرام اور ناجائز تعلق ہے، اور اس حرام کو پروان چڑھانے کی اس دن قسمیں کھائی جاتی ہے، اس دن وعدے کیے جاتے ہیں اور یادگار کے طور پر گفٹ دیے جاتے ہیں اور کارڈز تقسیم کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کوئی عیسائی کرے تو کرے، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے، ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے اللہ کو اور کیا منہ دکھائیں گے اپنے آقا سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی پوری زندگی ہماری بھلائی کے لیے صرف ہو گئی، جنہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے خاطر برداشت کی۔ میلاد آتا ہے تو ہم محبت کے دعوے کر لیتے ہیں، ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو وہاں کی بھی محبت کے دعوے ہو جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں، عیسائیوں کا تہوار آتا ہے تو وہاں بھی ناجائز تعلقات کے پروان چڑھانے کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ مسلمان دوغلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ملے ہوئے ہیں، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان اس کے اندر رہ نہیں سکتا، بے حیا مومن ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، کم سے کم مسلمان نوجوان ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو کم سے کم آخرت کو یاد کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان غلط چیزوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، روز بروز اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ان حالات میں بھی اور ہمارے ملک کے حالات ہوں یا پورے عالم کے حالات ہوں، مجموعی اعتبار سے پوری دنیا میں زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہی تنگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال ایسے بنا لیے
اللہ بدلے نہیں ہیں، ہم بدل گئے ہیں۔ اللہ آج بھی اپنی اسی آن شان بان کے ساتھ ہے جس شان کے ساتھ اللہ حضور کے زمانے میں تھا۔ جو مددیں اللہ نے صحابہ کے ساتھ نازل فرمائی وہ مددیں آج ہمارے ساتھ بھی اتر سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم صحابہ والے اعمال کو اختیار کریں۔ مسلمان نماز پڑھنے کو تو تیار نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہیں، صدقہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ویلنٹائن ڈے میں اپنی محبوبہ کو گفٹ دینے کے لیے ہزاروں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کو دل آمادہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سوچنے کی چیز ہے، بے حیائی کا اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حیا کی تعلیم دیتا ہے اسلام، حیا کی تاکید کرتا ہے اسلام، اور حیا کی ترغیب دیتا ہے اسلام۔ جو باحیا ہوگا وہی مسلمان ہے، اور جو بے حیا ہو، جو نفس کا پجاری بنا ہوا ہو، جس کے پاس نہ اللہ کے حکم کی کوئی وقعت ہے، جس کو نہ اللہ کے نبی کے رہنمائی کی کوئی ضرورت ہے، پھر اس کو اسلام میں باقی رہنے کا کیا حق ہے؟ میرے عزیز دوست بزرگوں، مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ ایک بات میرے ذہن میں آئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کو اسلامی زندگی پسند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کو اسلامی کلچر پسند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کو اسلامی تہذیب پسند ہو، اور پھر وہ اس تہذیب کو اور اس کلچر کو اور اسلامی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ زبان سے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، زبان سے رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عمل اس کے خلاف ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ گویا وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے، مجھے اسلامی زندگی پسند نہیں ہے، مجھے اسلامی تہذیب پسند نہیں ہے، مجھے اسلامی کلچر پسند نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، نمازی ہیں، لیکن ان کا چہرہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، ان کا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہے، ان کے خوشی اور غم کے موقع اسلام کے مطابق نہیں ہیں، ان کی شادیاں اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، ان کے موت مٹی کے طریقے اسلام کے مطابق نہیں ہیں، ان کے کاروبار اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، ان کی معاشرتی زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اور ان کے اخلاق اسلامی نہیں ہے نمازی پکے۔ سوچنے کی بات ہے، جس کو اسلام پسند نہ ہو وہ مسلمان کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ جس کو اسلامی زندگی پسند نہ ہو وہ کہاں مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ جس کو چہرے پر داڑھی رکھنا دشوار ہو، اور چہرے پر داڑھی رکھنے کے لیے وہ تیار نہ ہو، اور چہرے پر داڑھی کو اپنے لیے شرم کی بات سمجھتا ہو، اس کو شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتا ہے؟ جو اپنا لباس حضور جیسا بنانے کے لیے تیار نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتا ہے؟ میرے عزیز دوست و بزرگوں، مسلمان وہ ہے جس کو اسلامی زندگی پسند ہو، دل سے پسند ہو، اور وہ پھر عملی طور پر اس کو بتائے کہ میں اسلامی زندگی کو اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کو اگر سوچیں گے، آج 99% مسلمان آپ کو مل جائیں گے، مسلمانوں کی اکثریت مل جائے گی کہ ان کو اسلام پسند نہیں ہے، اسلام پسند نہیں ہے، چہرہ وہ اسلام کے مطابق رکھنے کو تیار نہیں ہے، لباس وہ اسلام کے مطابق پہننے کو تیار نہیں ہے، شادی وہ اسلام کے مطابق کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو ویلنٹائن ڈے آتا ہے، نوجوانوں سے خاص درخواست ہے اس بات کی کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا کریں، حرام کاریوں سے، بدکاریوں سے، ناجائز تعلقات سے توبہ کریں۔ جس اللہ نے زبان میں بات کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، آج اگر تم نے ناجائز باتیں اس سے کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ گویائی چھین لے
جس اللہ نے ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ان آنکھوں سے اگر تم گندی چیزوں کو دیکھو گے، اگر اللہ ان آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ جن کانوں سے تم غلط چیزیں سن رہے ہو، غلط باتیں سن رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت چھین لیں، قرآن کی تلاوت کو بھی سن نہیں سکتے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگو، اللہ کی قدرت کو دل میں اتارنے کی بات ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی بات ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری جائیداد ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ ہمیں پوچھنے والا موجود ہے، اور برابر پوچھا جائے گا، اور برابر اس کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا، برابر عمل کیا جائے گا۔ قرآن میں موجود ہے آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، دل کے بارے میں خدا کے ہاں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ان کا کیسے استعمال ہوا۔ تو اس لیے بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، خدا کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے بیانات برسوں سے ہو رہے ہیں، بولنے والے برسوں سے بول رہے ہیں، مسلمان ایسے سند ہو گئے ہیں، سننے کی تو عادت ہو گئی ہے، عمل کرنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ وبال بنے گا ہمارے لیے کہ معلوم ہونے کے مطابق بھی ہم نے اگر غلط کیا تو دوہرا عذاب ملے گا، دوہرا گناہ ہوگا، دوہرا وبال بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے حیا ہوگا وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لے، اس کا کیا ہے؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ نبی جی کہ آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے الہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو کلمہ طیبہ میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ، جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے کہ جی میں جو آئے، نفس جو تقاضا کرے، ہماری خواہش جیسی بنے، منمانی کے ساتھ زندگی گزارنے والا، یہ تو خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا، یہ نفس کا بندہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا تابع بنانا اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حکم کا تابع بنانا، یہ ہماری نجات کا سبب ہے، یہ ہماری عزت کا سبب ہے، اور یہ ہمارے دنیا میں چین و سکون کا سبب ہے، اور یہ ہماری آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آخرت کی ابدی راحتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اگر ہم نے شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزاری، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جو بے حیا ہوتا ہے اس کی موت بھی بہت بری ہوتی ہے۔ عقل مندوں نے، کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ اداکار، گلوکار اور فنکار کو گاتے ہوئے یا اسٹیج پر ناچتے ہوئے مت دیکھو، اس کے مرتے وقت کی حالت کو دیکھو گے، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ جس نے زندگی بھر بے حیائی پھیلائی، جس نے زندگی بھر فحاشی کو عام کرنے کی کوشش کی، اور جس نے زندگی بھر لوگوں کو بے حیا بنانے کی کوشش کی، آخرت میں مرتے وقت میں آخر میں اس کا کیا حال ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے الفاحشۃ دلیل علی سوء خاتمتہ، بے حیائی، اگر کسی کے اندر بے حیائی ہے، اگر کوئی بے حیا اپنے آپ کو بنا لیا ہے، محدثین لکھتے ہیں بے حیا ہونا اس کے برے خاتمے کی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی نے برے خاتمے سے پناہ مانگی ہے۔ ایمان والے کو حکم ہے کہ وہ اپنے برے خاتمے سے پناہ مانگے، اور اگر کوئی بے حیا ہے، اپنے اندر حیا کی چیزوں کو وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنے برے خاتمے کے لیے تیار ہو جائے، برے خاتمے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج جتنی بے حیائی کا یہ ماحول ہے، بے حیائی کا کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کل کو خدا کو بھی وہ دکھانا ہے، اور آخری وقت ہمارا بڑے برے خاتمے کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لے اور خواہش کے مطابق زندگی گزارتا رہے، خواہش کا غلام بن جائے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کا حقدار نہیں ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کے مطابق اپنی خواہش کو بناؤ، اس کے تابع اپنے آپ کو کر دو۔ اللہ نے مختلف طریقے کی خواہشیں انسانوں کے اندر رکھی ہیں، لیکن وہ خواہشات کو پورا کرنے کا حلال طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے، جائز راستہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ تو ان خواہشات کو ان جائز راستوں سے پورا کرنا، یہی اپنے خواہشات کو دین کے تابع بنانا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ جو بے حیائی پھیلی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ جو بے حیائی پھیلی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ مختصر طور پر یہ بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ بے حیائی کے پھیلنے کے اسباب، ان میں سب سے بنیادی کردار موبائل کا ہے۔ بنیادی کردار موبائل کا ہے۔ جب موبائل نہیں تھا اتنی بے حیائی نہیں تھی، جب موبائل آیا اس کے بعد بے حیائی روز بروز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ موبائل کا غلط استعمال، اس سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ماں باپ جتنے بڑے مالدار ہوتے ہیں اتنے بڑے پیسوں کا موبائل اپنے بچوں کے پاس رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں بڑا مالدار ہوں تو میرے بیٹے کے پاس 1 لاکھ کا موبائل ہونا چاہیے، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دوسری چیز ہے انٹرنیٹ کا استعمال۔ یقیناً موبائل ضرورت ہے اور انٹرنیٹ کی بڑی سہولت ہے، لیکن صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے سہولت کی چیز ہوگی۔ اگر غلط استعمال اگر ہم نے اس کا کر لیا تو پھر دنیا میں بھی پریشان ہوں گے، آخرت میں تو وبال ہے ہی، صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کسی جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے بات عرض کی جائے گی کہ بے حیا نوجوانوں کا حال کیا ہوتا ہے، ان کی صحت کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، موبائل کا غلط استعمال اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ تیسری چیز ہے وہ غلط صحبت، برے دوستوں کے ساتھ، برے پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس غلط صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے غلط صحبتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہ آدمی کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اور ماں باپ ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور جس کے ساتھ دوستی ہے اس کے کیا اخلاق ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے شادی میں تاخیر کرنا۔ بالغ ہونے کے بعد میں ماں باپ کے ذمے میں یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی شادی کا انتظام کریں۔ شادی میں تاخیر، اس پر میں نے مستقل ایک جمعہ عرض کیا ہے کہ شادی میں تاخیر یہ اولاد پر ظلم ہے، اولاد پر ظلم ہے، اور اولاد پر ظلم ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بگاڑ کے پیدا کرنے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ شادیوں میں تاخیر کی وجہ سے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، اگر اس خواہش کے پورا کرنے کا حلال طریقہ اس کو نہیں دیا گیا تو یہ جذبہ تو تسکین پانا چاہتا ہے، یہ جذبہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر حلال راستے سے اس کو سکون نہیں ملا تو وہ حرام راستہ اختیار کرے گا۔ اور جتنی بے حیائی کے مناظر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ان میں بنیادی سبب ایک شادی میں تاخیر بھی ہے۔ اور شادی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے جو شادی کا معیار بنایا ہوا ہے اس لیے تاخیر ہوتی ہے۔ سیدھی سادی شادیوں کے کرنے کا اگر رواج بنائیں گے تو شادی میں تاخیر نہیں ہوگی، اور ماں باپ کی نیندیں حرام نہیں ہوگی، اور ماں باپ کے لیے یہ وبال بھی نہیں بنے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ اسباب ہیں، اس لیے موبائل کے استعمال میں احتیاط کریں۔ یہ ایک ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت کے درجے میں اس کو استعمال کریں۔
انٹرنیٹ کی ایک سہولت کی چیز ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں، غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، برے دوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جیسے فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ برا دوست برے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، کہ اگر زہریلا سانپ ڈس دے تو جان چلی جاتی ہے، اگر برا دوست ڈس دے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے برے دوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی اولاد کو دور رکھیں، اور پھر شادی میں تاخیر، اس سے بھی اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کی شادی وقت پر ہو، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سادے سیدھے انداز میں کی جائے۔ اب بے حیائی کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 2 باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا عادی بنائیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا عادی بنائیں، اور پھر اپنے کانوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ 2 چیزوں میں اگر ہم احتیاط کر لیں گے تو ہمارا دل خود بخود محفوظ ہو جائے گا، ہمارا دل خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد میں دل کو سگنل ملتا ہے، پھر وہاں سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے کے مراحل طے ہونے چاہیے۔ دل کانوں سے سنتا ہے آدمی، پھر اس کے بعد اس کی عقل میں وہ بات آتی ہے، دل میں آتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا عادی بنائیں، اور اپنے کانوں کے غلط استعمال سے دور رہیں، اور اسی طریقے سے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ بے حیائی سے ہم دور رہیں گے، حیا ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حیائی سے اور اس کے اسباب سے بچنے اور دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسباب اور سہولتیں اور طاقت ہمت عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔